وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عصر کے بعد سال ہر سال سے الحمدللہ ہماری مسجد میں معمول ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اتوار کے دن ختم قادر شریف کا ورد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج بھی ہوگا۔ رمضان مبارک کی یہ پر نور ساعتیں ہیں، عشرہ مغفرت جاری ہے، اس میں شریک ہوں، وقت افطار وقت غروب اجتماعی طور پر دعا ہوگی۔ خواتین کے لیے اس میں مدرسے کی عمارت میں باپردہ شرکت کا اہتمام ہے۔ کل کے درس میں ہم نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعظیم اور توقیر، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ اور احادیث طیبہ سماعت کی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں فی زمانہ بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تو یہ انگوٹھے چومنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہے، تو یہ عمل کرنا، چونکہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کے اور علماء سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے۔ کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو، یہ تو کسی نے نہیں کیا، تو فوراً یقین بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ دیکھا ہے اپنے گھر میں اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے چاچا کو، سب کو دیکھا ہے کہ کام کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آیا وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر جو ہے وہ کام بگاڑ دیتا ہے۔ اب سنیے کہ ایک کتاب ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جاء الحق، اس میں مفتی صاحب قبلہ خود فرماتے ہیں کہ یہ بحث لکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن ماہ رمضان میں فرماتے قبلہ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں اس مسئلے کو بھی لکھ دو تاکہ کتاب مکمل ہو جائے۔ یعنی یہ ایک چیز لکھنے کے لیے جو ہے گویا صالحین جو ہے وہ ان کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ مجھے خواب میں یہ تعلیم دی گئی۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر اپنے انگوٹھے کو چومنے کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارا نام اذان میں سنے اور اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو ہم اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش فرمائیں گے اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ قیامت کی صفوں میں تلاش کریں گے اور پھر جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چومنے کی برکت ہے۔ فرمایا شامی کتاب میں کہ اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے صلی اللہ علیہ کا رسول اللہ، یعنی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہلی مرتبہ اذان میں کہا جاتا ہے تو یہ کہنا مستحب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ تو اب یہ کہ دوسری مرتبہ جب یہ کلمہ کہا جاتا ہے تو اس کے وقت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ کہے۔ تو یہ کہنے کی تعلیم فرمائی گئی۔ پھر اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح کنز العباد میں بھی ہے اور اسی طرح فتاوی صوفیہ میں بھی ہے۔ تو یہ سارے حوالے جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں کہ ان کتابوں میں جو ہے وہ ان بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ دیلمی میں فردوس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سرکار نے جب مؤذن کا قول اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو جو ہے وہ یہی فرمایا اور اپنے ہی کلمے کی انگلی کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا تھا کہ اپنے کلمے کی انگلی کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی کام کتنا مختصر سا ہے
وقت کتنا مختصر لگتا ہے، لیکن کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت جو ہے یہ واجب ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ اور روایات بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو چوما جائے۔ حضرت صدر الافاضل مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد، میرے استاذ مولانا الحاج سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی داماد الہم فرماتے ہیں کہ ولایت سے یعنی باہر سے، یعنی باہر ممالک سے، اس وقت جو ہے وہ انگلستان وغیرہ جو ہے اس کو کہا جاتا تھا ولایت، تو ولایت سے انجیل شریف کا بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنباس تھا۔ آج کل وہ عام طور پر شائع ہے اور ہر زبان میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کے اکثر احکام اسلامی احکام سے ملتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نور مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نور ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ علماء احناف کے علاوہ علماء شافعی اور علماء مذہب مالکی نے بھی انگوٹھے چومنے کے استحباب پر اتفاق کیا۔ یہ یاد رکھیے گا یہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ اب اس کو کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ نہ کرنا چاہیے، یعنی اس کو حرام کہنا جہالت ہے۔ محض کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو یہ جہالت ہے، جب تک کہ ممانعت کی صریح دلیل نہ ملے اس کو منع نہیں کر سکتے۔ استحباب کے لیے مسلمانوں کا مستحب جاننا ہی کافی ہے، مگر کراہت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی کہے کہ کوئی کام نہیں کرے، کوئی کر رہا ہے، نہیں کرے تو کہاں لکھا ہے نہیں کرے، اب کر رہا ہے تو کہاں منع ہے کہ نہیں کرو، تو یہی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک قاعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دیگر مذاہب کے ائمہ اکرام ہیں، امام شافعی وغیرہ کی، شافعی علماء کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پھر انگوٹھوں کو چومے، آنکھوں سے لگائے تو کبھی بھی اندھا نہ ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں دکھیں گی۔ یعنی یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا کہ کبھی بھی اندھا نہ ہوگا اور کبھی بھی اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ اور پھر یہ کہ قصص الانبیاء وغیرہ کتاب میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب جنت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ تمہارے صلب سے آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے آپ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی کلمے کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکایا، تو اس نور نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی۔ اسی واسطے سے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہے۔ یہ جو کلمے کی انگلی ہم کہتے ہیں نا، تو فرمایا اسی واسطے، جیسا کہ دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا، پس یہ سنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اس کی خبر دی، جبریل علیہ السلام نے اس کی خبر بھی دی، تو آپ نے فرمایا جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر ملے تو وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کا یہ ایک عمل ہے۔ اب یہ تعظیم کا ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور تابعی بزرگوں کا کیا طریقہ تھا۔ چومنا جو ہے یہ ایک محبت کی نشانی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چومتا ہے، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں سے کیسی محبت فرماتے، حسنین کریمین سے، کہ ان کی گردن کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ پتہ تھا نا کہ یہ گردن کربلا میں جو ہے وہ آپ شہید کیے جائیں گے، تو یہ ایک محبت کا ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے۔ امام بخاری کتنے بڑے امام ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کے صفحہ نمبر 233 پر جو ہے وہ امام بخاری نے گویا بوسوں کی بارشوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ حضور کے اصحاب جو ہے وہ تعظیم اور توقیر کرتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجتن پاک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو چوما کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو نسبت ہے۔
چچا تو ابو لہب بھی تھا لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ اس کی کوئی تعظیم اور کوئی توقیر نہیں ہے. لیکن جو ہے فرمایا علماء نے کہ دیکھو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا انداز محبت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کیا انداز ہوگا آپ کا. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ وہاں ذکر کرتے ہیں الادب المفرد میں کہ حضرت ثابت تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ملاقات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان کے ہاتھوں سے خوشبو آئی، ان کے ہاتھوں سے خوشبو آئی کہ آج بھی جو ہے وہ خوشبو ہے گلیوں میں جو مدینہ پاک کی کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی بینی خوشبو جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ایک تابعی بزرگ یعنی جنہوں نے صحابی کو دیکھا دیدار کیا تو وہ تابعی بزرگ ہیں حضرت انس جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھوں سے خوشبو آئی. کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں کیا ہے. تو کیا کیا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بار بار ان کو بوسے دیتے رہے. یہ محبت کا انداز ہے، بار بار جو ہے وہ محبت کے ساتھ بوسے دیتے رہے. تو جہاں محبت پائی جاتی ہے وہاں تعظیم کا یہ نشان بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہ محبت، یہ تعظیم، یہ انگوٹھے چومنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ تعظیم کی نشانی ہے، سمبل ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ سے کہا جائے کہ اس کی دلیل کہا ہے تو فوراً پریشان ہو جائے. ارے سب کو تو آپ نے دیکھا ہے، پورا خاندان تو ایسا کرتا ہوا آ رہا ہے. تو کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ مسلمان تھے، یہ اولیاء سے محبت کرنے والے تھے. یہی تو تھے کہ خواجہ صاحب کے ندا پہ جنہوں نے لبیک کہی تھی، 90 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. یہی تو تھے کہ داتا علی حجویری کے کس دامن سے وابستہ تھے. یہی تو تھے ہمارے آباء و اجداد. تو یہ سارے کام یہ کرتے تھے. تو ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم جو ہے وہ علماء سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور کی محبت کی جو شمع ہمارے دلوں میں ہے اس کو مزید جو ہے وہ فروزہ کرنے کے لیے وہ کوشش کیجئے، بلکہ اپنے اوپر لازم کیجئے کہ سارا سال جو ہے وہ آپ علماء کی صحبت جو ہے وہ اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس میں فنائیت نصیب فرمائے. یہاں ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے کہ انگوٹھے چومنا یہ مستحب کام ہے، لیکن مسجد کے اندر علماء نے فرمایا کہ جب ہم انگوٹھے چومیں گے نا، مسجد ہوگی نا، تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کریں گے کہ اس سے آواز پیدا نہ ہو. یہ مسجد کا ادب بھی ہے، یہ بھی سکھایا ہمیں کہ اس میں جو ہے وہ اس طرح چومیں گے کہ آواز پیدا نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دعائیں انس پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ان
وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذي الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى ومولى الجميع. وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. إلهي أنت في حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. سے ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سے ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے
تجھ کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تجدید ایمان کر لیجئے. یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.